محبت ہے. دیکھا ہے آپ لوگوں نے بہت سی باتیں جمع کر دی گئی ہیں. تھوڑا سا سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تالیف قلوب، نیک قلوب کو جوڑنا. جو قلوب الگ الگ ہو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے جوڑ دیا تھا، باہم میل محبت پیدا فرما دیا. بلکہ یہ اصل کرامت یہی ہے، جن کے یہاں جانے کے بعد دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. تالیف قلوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی معجزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق قمر کا معجزہ لا رہے ہیں. دو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. یہ بھی معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے شق قمر. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فعل تھا. اللہ تعالیٰ کا فعل بندہ نہیں کر سکتا تھا اتنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف سے دو ٹکڑے ہو گئے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ظاہر ہوا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو قلوب ٹکڑوں میں تقسیم تھے ان کو جوڑ دیا. کوئی میل محبت کا نام و نشان نہیں تھا. آپس میں دوستی، دشمنی دوستی کا کوئی سوال ہی نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر کے لوگوں کے قلوب کو جوڑ دیے. معلوم ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، جس کے ذریعے سے صلح مصالحت ہو جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی کوشش ہونی چاہیے. دو مسلمانوں میں جب اختلاف ہو تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو توڑنے کی، نہ کہ اس کو اضافہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب دیہاتوں وغیرہ میں بہت ہوتا ہے وہ چیز. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے جو قلوب ٹکڑوں میں تقسیم تھے ان کو جوڑ دیا. بس یہ بھی آپ کا ایک روحانی معجزہ ہے. جو آپ کے اختیار و قوت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے باہم قلوب کو مربوط و معلوف کر دیا. تبھی دیکھنے معلوم ہوا کہ مشائخ کا یہی کام، قلوب کو جوڑنا. یہ بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ چکے دیکھ چکے حضرت کا ایسی معاملہ. الحمدللہ ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ منتفع ہوئے حضرت کی ذات سے. بس یہ بھی آپ کا ایک روحانی معجزہ ہے، جو آپ کے اختیار و قوت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے باہم قلوب کو مربوط و معلوف کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اور معجزے چاند کو دو ٹکڑے کرنا یہ تو معجزہ تھا ہی، لیکن ظاہری. اور دو قلوب کو جوڑ دینا جس میں نفرت بھری ہوئی تھی، بغاوت، خباثت، سب کو ہٹا کر کے باہم الفت پیدا کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے باہم قلوب کو مربوط و معلوف کر دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں آپ نے الفت پیدا کر دی. اللہ ان کے دلوں میں جو نفرت تھی ایک دوسرے سے، معلوم ہے کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے.
آپس میں نفرت کرانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میل محبت سے رہو. دنیا تمہارے لیے جنت ہے، اور باہم اگر الفت ہے، عداوت ہے، دنیا میں سب کے راحت ہونے کے باوجود اس کی وجہ سے سب راحت نیست و نابود کچھ بھی نہیں. ہمارے حضرت کا بہت ہی چاہتے تھے کہ لوگ مل جل سے رہے، محبت سے رہے. اگر آپ سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے، تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. یہ حضرتی کی طرح ہے، حضرتی کی مضمون بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت فرمائی. بے شک وہ غلبہ والا ہے، یعنی ان میں بوجہ حب ریاست، تو یہ مرض ہے حب ریاست سب سے اخیر میں جاتا ہے. آیا کتابیں میں ہے کہ سب سے زیادہ حب جاہ جاتا ہے سب سے اخیر میں، یہ نہیں جاتا. تمام اصلاح ہو جاتی ہے لیکن حب جاہ کا مرض نہیں جاتا ہے، کتاب میں لکھا ہے. یعنی میں بوجہ حب ریاست اور بغض و عداوت غالب ہونے کے اتفاق ہونا ایسا دشوار تھا کہ آپ باوجود ہے کہ عقل و تدبیر میں کامل ہیں، اگر اس کے لیے آپ پر کافی سامان بھی ہوتا ہے جب بھی آپ اتفاق پیدا نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے چاہا تو ہو گیا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اس کی اہمیت یہ کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصول کے لیے بسط عرض و نیات دعا فرمائی ہے. اللہم الف بین قلوبنا، بہت خاص پر سب معمولی رہتا کہتے پھر سب ایک ہو جاؤ، نہیں ہو گئے. ان کی اہمیتی کی بنا پر، اس کی اہمیتی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصول کے لیے بسط عرض و نیات دعا فرمائی ہے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. یا اللہ الفت دے ہمارے دلوں میں محبت ایک دوسرے سے سب جائے. سبھی کو سب کا پڑتا ہے، اسی لوگ جلدی جھکتا نہیں آدمی، چھوٹا بھی معافی مانگنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا. خوب بھیجا. یا اللہ الفت دے ہمارے دلوں میں اور اصلاح کر دے ہمارے باہمی تعلقات کی، اور دیکھا ہمیں سلامتی کے راستے. میں مقبول کسی نے پوچھا حضرت سے، ایسے سناتے رہتے تھے کہ حضرت یہ سب کہاں سناتے ہیں؟ کہاں مناظرہ مقبول پڑھو، اس میں یہ دعا ہے. پڑھا کہاں مطلب مناظرہ مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے حضرت بادشاہ، اس میں اس قسم کی چیزیں بہت دعا کے طور پر دیا کہ دعا کرو کہ باہم الفت محبت پیدا ہو جائے. اسی وجہ سے اس زمانے میں بھی عام مرشدین و مصلحین کے نزدیک باہم الفت و محبت پیدا کرنا ایک دشوار گزار گھاٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہی فضل فرمائے تو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کو یاد نہیں کیا، حضرت پڑھتے تھے، بیان کرتے رہتے تھے، شاید وہی سن کے یاد ہوگی. جب مناظرہ مقبول پڑھی ہے یاد ہو جائے گی. لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے، مناظرہ مقبول کے مندر روز پڑھا کرو، یہ سب یاد ہو جائے گی. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا
واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یاد تھوڑے نا ہم نے، یاد ہے ایک منزل پڑھا کے یاد ہو جائے گی. میں دیکھتا تھا گھر میں ہمارے کو لیٹی پڑھائی کرتی تھی، لیکن اردو میں پڑھا کرتی تھی. اردو ترجمہ ہے نا، لیٹی بیمار ہے لیکن وہ دعا پڑھتے ہیں. مناظر مقبول میں وہی دعا حضرت فرماتے تھے. شب برات وغیرہ میں ہم لوگ جاتے تھے کہ حضرت دعا کیجیے دعا کیجیے. شب برات میں جو لہرت وغیرہ بس مناظر مقبول پڑھ ڈالو سب آ جائے گی دعا. فوراً کہتے تھے مناظر مقبول پڑھ لو، عربی میں یا اردو میں کچھ بھی ہو سب آ جائے گا. اچھا لڑکیاں حضرت کی سبھی میرا گھر پڑھتی تھی پورے مناظر مقبول، ہم لوگ بھی پڑھتے تھے. بہت اچھی بات ہے. اسی وجہ سے اس زمانے میں بھی عام مرشدین و مصلحین کے نزدیک باہم الفت و محبت پیدا کرنا ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، نہیں جلدی آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی فضل فرمائے تو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں. تو جس طرح نبی کے ہاتھوں تعریف قلوب ایک روحانی معجزہ کہلا سکتا ہے، اسی طرح جس مرشد سے باہم لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جائے یہ اس کی کرامت ہے. آپس میں میل محبت تعلق بہت بڑی چیز ہے. مطلب دل میں کوئی چیز آ جاتی ہے جلدی نکلتی نہیں. ماننا یہ نہ قبر دیہاتوں میں تو بہت زیادہ ہے ملنا جلنا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، ہم لوگ دیہاتی ہیں فرماتے الاعراب بہت پڑھتے تھے بھائی. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بہت کوشش کیا ہے، بہت کوشش کی. دن رات اس کوشش رہی کہ باہم میل محبت، لیکن نہیں ہوا. اسی کا نتیجہ کہ ہم لوگ یہاں ہیں. نہیں کینہ کبر نہیں نکالا ہے، ایک دوسرے سے عداوت محبت کیا ہم لوگ جانتے ہیں. دیہات میں رہ کر حضرت کو بھی ہٹنا پڑا، نکلنا پڑا. یہاں اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کے ہاتھوں تعلیف قلوب ایک روحانی معجزہ کہلا سکتا ہے، اسی طرح جس مرشد سے باہم لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جائے یہ اس کی کرامت کہلائے گی. تھوڑا سا اور سوال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان تھے، تو پہاڑ ہلنے لگا. غاروں پر پیر مار کر فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مار کے فرمایا ٹھہر جا احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، ایک شہید ہے. عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، اس کے بعد یوم القرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 یا 6 اونٹ لائے گئے، تو وہ سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طرف جھوم جھوم کر بڑھنے لگے کہ جس سے چاہے ابتدا کریں قربانی کے لیے. طویل حدیث سے دیر بھی ہو گئی ہے، تو کافی ہے. اللہ تعالیٰ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے جواب دیا مجھے اس کی قدرت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو قدرت نہ رکھے۔ قدرت تھی، میں کہا میں قدرت نہیں ہے، تو کیا کہا؟ حالانکہ اس کو سوائے تکبر کے اور کسی چیز نے نہیں کہا، قوت تھی تب بھی کہا کہ ہم کو قوت نہیں ہے۔ جواب دیا مجھے اس کی قدرت نہیں۔ آپ نے فرمایا تو قدرت نہ رکھے، بد دعا کر دیا۔ یہ بد دعا میں یہ بھی ایک شامل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دائیں سے کھا کہا مجھے قوت نہیں ہے۔ قوت تھی لیکن تکبر کی بنا پر حضور سے یہ کہا، اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ حضرت سلمہ بن اکوع بہت ضروری نہیں، دین سے انکار یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند۔ حضرت سلمہ بن اکوع کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اسے جواب دیا مجھے اس کی قدرت نہیں ہے۔ قدرت تھی یا کہا قدرت نہیں ہے؟ نبی کے مقابلے میں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو قدرت نہ رکھے، بد دعا دے دیا۔ حالانکہ اس کو سوائے تکبر کے اور کسی چیز نے دائیں ہاتھ سے کھانے سے نہیں روکا تھا، پھر وہ اس کو منہ تک نہیں اٹھا سکا، ہاتھ اٹھے ہی نہیں، بد دعا کر دیا۔ یہاں بد دعا ثابت ہوئی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی ہے، ان سے ایک یہ بھی ہے۔ تھوڑا سا زید میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو ذر کو تنہا دیکھا تو فرصت و غنیمت سمجھ کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ ان کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی شان میں بھلائی کے سوا میں ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ پاک کر دیا حضرت عثمان کی غیبت، کیونکہ ان کی ایک خاص بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھ چکا ہوں۔ بات یہ تھی کہ میں اکثر ایسے موقع کی تلاش میں رہا کرتا تھا کہ کہیں آپ کو تنہا پا جاؤں تو کوئی باتیں آپ سے حاصل کر لوں۔ ایک دن اسی تلاش میں گیا تو اب باہر جا چکے تھے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ ایک جگہ پر جا کے بیٹھ گئے، میں بھی آپ کے پاس جا بیٹھا۔ آپ نے پوچھا ابو ذر کہو کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ابو بکر آ نکلے اور سلام کر کے آپ کے دائیں جانب آ بیٹھے۔ آپ نے ان سے بھی یہی پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ اور رسول کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کے بعد عمر آ گئے، ابو بکر کے دائیں بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے بھی وہی پوچھا کہو کیوں آئے؟ انہوں نے وہی جواب دیا کہ اللہ اور رسول کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک میں 7 یا 9 کنکریاں لی تو وہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگی۔ یہاں تک ان کی آواز شہد کے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح سے میں نے صاف صاف سن لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پہ رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو حضرت ابوبکر کو دے دیا، یہاں تک کہ وہ ان کے ہاتھ میں پھر یہ کرامات ظاہر ہوئی۔ وہ دے دیا یہاں تک کہ وہ ان کے ہاتھ میں پھر اسی طرح تسبیح پڑھنے لگی، اور ان کی شہد کے مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز میں نے بھی صاف صاف سنی۔ پھر اس کو زمین پہ رکھ دیا، وہ پھر خاموش ہو گئی۔ پھر ان کو لے کر آپ نے حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھ دیا اسے، اور پھر اسی طرح تسبیح پڑھنے لگی کنکریاں، یہاں تک کہ شہد کے مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز میں نے بھی سن لی۔ پھر ان کو رکھ دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھ دیا، وہ پھر کنکریاں تسبیح پڑھنے لگی، یہاں تک کہ شہد کی مکھیوں کی طرف بھنبھناہٹ کی آواز میں نے بھی سنی۔ اس کے بعد ان کو زمین پہ رکھ دیا تو پھر خاموش ہو گئی۔ انتہا۔ کتنی بڑی کرامت اللہ تعالیٰ
بہت پوری کتاب یہی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی کتابوں کے بھی پڑھنے کی توفیق فرمائے جس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کے کرامات ادھر میرے سر بہت ہے. اس بنا پر ان کو بھی پڑھنا ضروری ہے. ہمارے حضرت کا معمول تھا کہ ربیع الاول میں سناتے تھے بہت چیزیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح ایمان، کامل ایمان عطا فرمائے، اور جو زندگی گزر رہی ہے کام میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے گزرے. بہت فکر اس کی ہے، ہم کو بھی فکر ہے، سب کو فکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق و قائم دائم رکھیں، اسی پہ موت دے، اسی پہ اٹھائے. دعا کیجیے. اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.